ہر روز بجائے گورنمنٹ لوگوں کے پرابلم سالو کرے، گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے ابھی تک وہی 2 ایشوز پہ جو الیکشن سے پہلے سالو ہونے چاہیے تھے. چیف جسٹس افتخار کا الیکشن کہ جو ری انسٹیٹمنٹ آف ججز یہ پہلے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے تھا، اور جنرل مشرف کی ایلیجیبلٹی ایز ٹو فائٹ الیکشنز ایز پریزیڈنٹ، یہ دونوں ایشوز الیکشن کروانے سے پہلے سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے تھے. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو پہلے ساری پارٹیز تیار ہوگی بوائے کاٹ کرنے کے لیے. بے نظیر نے خود تیار ہوگی بوائے کاٹ کرنے کے لیے. جب اس نے ایمرجنسی لگائی، بے نظیر نے اسٹیٹمنٹ دی میں الیکشن بوائے کاٹ کروں گی. فٹافٹ نگرو پونٹے اور باؤچر بھاگے آئے اور انہوں نے بے نظیر کی ڈیسیجن چینج کروائی. نواز شریف اور ہم سارے اے پی ڈی ایم تو بوائے کاٹ کر چکے تھے، تو نواز شریف نے پھر کیونکہ بے نظیر لڑی، نواز شریف نے بھی الیکشن لڑ لیا اور اس کو لیجیٹیمیسی دے دی. اور اگر بے نظیر کی شہادت نہ ہوتی تو میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں 8 جنوری کو پرویز الہی نے پرائم منسٹر ہونا تھا پاکستان میں. وہ تو بے نظیر کی شہادت جو ہوئی، اتنی ریزنٹمنٹ پاکستان میں پھیلی اور سارا جو ہیٹرڈ تھی اوپر سے شارٹیجز بھی آ گئی، اس کے اندر وہ مارے گئے اور کیولی بالکل ہی سنگ کر گئی. اس کے بعد پھر موقع ملا جب بے نظیر کی شہادت ہوئی تو ساری نواز شریف نے بوائے کاٹ کی الیکشن. وہ گولڈن اپرچونٹی تھی. سارا ملک بے نظیر کا خود جو اس نے فیکس بھیجی تھی مارک سیگل کو، اس نے خود لکھا کہ مشرف ذمہ دار ہوگا میری اگر میں اسیسنیٹ ہوئی. سب گئے آصف زرداری کے پاس کہ الیکشن آپ بوائے کاٹ کرو. نواز شریف نے بھی کر دی. اس وقت وہ الیکشن بوائے کاٹ کر دیتی، مشرف کے 3-4 دنوں میں اس نے فارغ ہو جانا. لیکن پھر آصف زرداری نے تب الیکشن میں کیا اور پھر وہ الیکشن اس کو پھر لیجیٹمائز کیا مشرف. پھر 18 فروری کو پبلک نے ورڈکٹ دیا. 19 کو کیا چیز روک رہی تھی آصف زرداری کو کہنے کے لیے جی ججز کو ریسٹور کرو؟ ایگزیکٹلی. میرا مطلب اگر وہ چاہتا تو پھر ججز واپس آ سکتے تھے، اس دن جوڈیشری واپس آ سکتی. اب اتنا لمبا جی ہم وہ سوچیں گے ریلیک آف دا پاس کانسٹیٹیوشن پیکج، وہ پتہ نہیں کب کانسٹیٹیوشن پیکج، وہ کانسٹیٹیوشن پیکج تک تو کتنے سال گزر سکتے ہیں. تو ججز تو تب تک گئے. اس لیے بار بار میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ این آر او نے مشرف کو بار بار بچائی. ہمیں بڑا آصف زرداری کی کرپشن پاکستان کو بہت مہنگی پڑی. اسی لیے یہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر مورالٹی چاہتے ہیں پبلک لیڈر سے. یہ اس لیے اتنی ضروری ہے. خود آپ دیکھ لیں کلنٹن کی جو سارا افیئر ہوا تھا، اب ان کے لیے تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں. اب بیوی معاف کر رہی ہے تو لوگوں کو کیا پرابلم ہے. لیکن ان کا جھوٹ بولا اس نے اوتھ پہ جھوٹ بولا ہے. کتنا ایمفسس ہے پبلک مورالٹی کے اوپر. کیونکہ پبلک مورالٹی جب تک لیڈرشپ پہ نہیں ہوتی تو یہ آپ سارے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں ساری قوم بیٹھ کے کہ اپنی چوری بچانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو موومنٹ چلے گی اس کے اندر میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میں پوری طرح اس میں شرکت کروں گا. میری پارٹی پوری کرے گی. اینڈ تک ہم کریں گے. ہم کوشش کریں گے سارے سٹیک ہولڈرز کو موبلائز کرنے کے لیے، اور چاہے جتنی مرضی، اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کی اصل موومنٹ ہے. یہ اصل آزادی کی موومنٹ. آپ ہیں ہی آزاد اگر آپ کی عطیہ آزاد ہے. آپ کی عطیہ غلام ہے، آپ بھی غلام. اور اسی لیے بش ایڈمنسٹریشن چاہتی نہیں ہے کہ کسی طرح، ایک تو مشرف کو بچانا چاہتی ہے، دوسری وار آن ٹیرر میں آپ کو پتہ نہیں کتنے پاکستانی مارے گئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کتنے پاکستانیوں کے رائٹس ابیوز ہوئے. آپ کو یہی نہیں پتا کتنے پاکستانی کتنے دنیا کے کتنے ڈیٹینشن سینٹرز میں پڑے. ان بیچاروں کی بیوی بچے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. سب سے پہلے ڈیمونسٹریشن میں نے ان کے ساتھ کی تھی آج 3 سال پہلے. بیویاں وہ بچے پوچھ رہے جی ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ ہمارے جو آدمی ہے اس کا قصور کیا ہے. صرف یہی نہیں انہیں پتا کہ ان کے آدمی غائب کیوں ہو گئے. اور ساری کتنے ہیں، ہزاروں لوگ غائب ہوئے ہوئے. تو یہ سارا کچھ اگر آپ کی عدلیہ آزاد ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف بنانا ریپبلکس میں ایسے ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اب میں آپ کے کوشچن دیتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارا ملک کا فیصلہ ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں آپٹمسٹک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس کو کی فورسز اس کو روک نہیں سکتی. یہ چینج کا جو پروسیس چل پڑا ہے، جو چودھری افتخار ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا. اور جو وکیلوں نے موومنٹ چلائی ہے، یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ وکیل سڑکوں پہ آگے نکلے ہوئے ہیں. یہ کہیں دنیا کے اندر کوئی اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے.
تو اس موومنٹ نے اور سول سوسائٹی کی موومنٹ نے اور میڈیا نے پاکستان کو بدل دیا. اب ہم سب جو پولیٹیکل فورسز ہیں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس چینج کو اب آگے بڑھایا جائے. شکریہ.